स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद की तरफ से एक ऐसी बात कर दी गई है कि आप सुनेंगे तो सर धुनेंगे, हैरान हो जाएंगे, शशदर हो जाएंगे। उनकी तरफ से कहा गया है कि नवाज शरीफ को उठा के बाहर फेंक दिया जाए क्योंकि ये आमरीत की निशानी है। उन्होंने मियां नवाज शरीफ का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि आइन का आर्टिकल 62 और 63 ये आमरीत की निशानी है, इसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाए, इसको जड़ से उखाड़ दिया जाए, इसको कहीं दूर फेंक दिया जाए तो पाकिस्तान में आमरीत की सबसे बड़ी निशानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। इनकी तरफ से बिल्कुल दुरुस्त कहा गया है कि आमरीत की हर निशानी को नक्शे कोहन समझ के उठा देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, कहीं दूर फेंक देना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब किस तरह से आमरीत की सबसे बड़ी निशानी है। मियां नवाज शरीफ साहब थानेदार भर्ती होना चाहते थे, लेकिन पुलिस के मेरिट पर पूरा ना उतरे तो इनको फिर रजाकार की वर्दी पहना दी गई। इन्होंने वो शौक अपना इस तरह से पूरा कर लिया और फिर मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने इतना ज्यादा नवाजा कि इनको वजीर खजाना बनने का मौका मिल गया और उसके बाद ये पंजाब के वजीर आला बन गए। कैसे बन गए, कैसे वजीर खजाना बने और किस तरह फिर वजीर आला पंजाब बने। और फिर जनरल ज़िया की तरफ से इनके लिए कहा गया कि या अल्लाह मेरी जिंदगी नवाज शरीफ को लगा दे। इस तरह से जनरल ज़िया के दौर में इनको फरोग मिला, इनकी सियासत आगे चलती गई और ये आमरीत की सबसे बड़ी जनरल ज़िया को आमर समझा जाता है, कहा जाता है, बहुत बड़े आमरों में उनका शुमार होता है। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब उनकी सबसे बड़ी निशानी है। मियां नवाज शरीफ साहब जनरल ज़िया के जनाजे में शरीक हुए थे। ये भी आपको बता दें कि जब जनरल ज़िया का इंतकाल हुआ था, उनकी शहादत हुई थी, तो मियां नवाज शरीफ के घर में कोहराम मचा हुआ था, मियां नवाज शरीफ के घर में मातम हो रहा था। उनको लगा कि ये भी जनरल ज़िया के साथ बहावलपुर में गए हुए हैं और उनके साथ इनकी भी शहादत हो चुकी है, लेकिन बाद में पता चला कि ये मरीन में बैठे हुए थे, वजीर आला पंजाब थे। तो ये जनरल ज़िया की सबसे बड़ी निशानी थी। जनरल ज़िया की शहादत के बाद ये हर साल उनकी बरसी पर जाते रहे और कई साल तक कहते रहे कि जनरल ज़िया का अधूरा मिशन हम पूरा करेंगे। और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि इनकी तरफ से ला तलकी इख्तियार कर ली गई जनरल ज़िया से। जिस तरह से ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया कि मेरे अब्बी की तरफ से जनरल ज़िया का आमर का साथ दिया गया, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, मैं उस पर नादम हूँ। लेकिन आजकल ये अपने अब्बे की तरह ही एस्टेब्लिशमेंट के कदमों में बैठे हुए, झुके हुए हैं। वजीर दिफा इनको बना दिया गया, इसके बावजूद के सबसे ज्यादा पाक फौज की किरदार कुशी इस शख्स की तरफ से की गई थी, अब भी की जाती है। पाक फौज की सबसे ज्यादा अगर कोई किरदार कुशी करने वाला बंदा है तो वो ख्वाजा आसफ है। जिस तरह से इनकी तरफ से कहा गया कि ये फौज है जिसने मशरकी पाकिस्तान में शिकस्त खाई और कोई जंग इसकी तरफ से नहीं जीती गई और इसने हमारे लोगों का, हमारे अवाम का खून तक निचोड़ लिया है, गूदा तक निचोड़ लिया गया है। ये ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया। मियां नवाज शरीफ साहब आमरीत की सबसे बड़ी निशानी है, तो देखते हैं कि उनको भी उसी तरह से फेंक दिया जाता है या फिर उनके कदमों में मोहम्मद अहमद खान साहब बैठे रहेंगे। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। ये डान में शाया होने वाली स्टोरी है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान किस तरह की कशीदगी थी, किस तरह की जंग लगी हुई थी। इसके बावजूद भी भारत के साथ तिजारत अरूज पर है और फिर दरामदाद हो रही है, बरामदाद ना होने के बराबर है। ना इन लोगों को कोई शर्म है, ना इन लोगों को कोई हया है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन इनको क्या पता कि ये क्या होती है। भारत पाकिस्तान का अज़ली और अबदी दुश्मन है। इमरान खान की हुकूमत थी तो जैसे ही कश्मीर में भारत की तरफ से शब खून मारा गया तो इमरान खान ने इनके साथ तिजारत का खात्मा कर दिया था। फिर ये रजीम की सूरत में आया और फिर जिस तरह से इंतखाबात हुए उनकी पैदाश में भी इनको ला के फॉर्म 47 पर बिठा दिया गया और इन्होंने फिर से भारत के साथ तिजारत का सिलसिला शुरू कर दिया। जंग के बाद कोई सवाल ही, कोई जवाब ही नहीं बनता कि भारत के साथ तिजारत की जाए। लेकिन डान में जो रिपोर्ट आई है मैं आपके सामने रखता हूं, उसमें इनका मौका भी आ जाएगा और ये भी बता दिया जाएगा कि कैसे भारत के साथ आज भी तिजारत हो रही है और कितनी हो रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुख्तलिफ फौजी तनाज़े और सरहदों की मुसलसल बंदिश के बावजूद मई में एहतिजाजी सरगर्मियां जारी रही। गो के मई जंग से पहले की सूरत हाल है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2025 के जुलाई ता मई के दौरान भारत से दरामदा 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई।
ڈان کی رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک کا پاکستان SBP کے اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ مالی سال 2025 کے پہلے 11 ماہ میں بھارت سے درآمدات 21 کروڑ 50 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں، جو مالی سال 2024 میں 20 کروڑ 70 لاکھ ڈالر اور مالی سال 2023 میں 19 کروڑ ڈالر سے زیادہ ہیں۔ صرف مئی کے مہینے میں جب پہلے ہفتے میں 4 روزہ تنازع ہوا، درآمدات 1.5 کروڑ ڈالر رہی، جو پچھلے سال کے اسی مہینے میں 1 کروڑ 70 لاکھ ڈالر تھی۔ تاہم بھارت کو پاکستان کی برآمدات نہ ہونے کے برابر رہی۔ مئی میں برآمدات صرف 1000 ڈالر ریکارڈ کی گئی، جبکہ مالی سال 2025 کے جولائی تا مئی کے دوران مجموعی برآمدات صرف 5 لاکھ ڈالر رہی۔ مالی سال 2024 اور 2023 میں برآمدات بالترتیب 34 لاکھ 40 ہزار ڈالر اور 3 لاکھ 30 ہزار ڈالر تھیں، جو دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کی یک طرفہ نوعیت کو ظاہر کرتی ہے۔ تاجر ایک کشیدہ صورتحال کے دوران درآمدات کے تسلسل پر بات کرنے سے گریزاں نظر آئے۔ ایک تاجر نے اشارتاً کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ یہ اشیاء کسی تیسرے ملک سے آئی ہوں اور مئی کی درآمدات کی ادائیگی جنگ سے پہلے کی گئی ہو۔ اگرچہ سرکاری اعداد و شمار محدود تجارت کو ظاہر کرتے ہیں، بھارت میں قائم گلوبل ٹریڈ ریسرچ انیشیٹو GTR نے گزشتہ ماہ رپورٹ میں کہا تھا کہ بھارت کی پاکستان کو غیر رسمی برآمدات کا تخمینہ سالانہ 10 ارب ڈالر ہے، جو زیادہ تر دبئی، کولمبو اور سنگاپور کے راستے کی جاتی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غیر رسمی تجارت اس لیے جاری ہے کیونکہ پاکستان میں پیداواری لاگت بہت زیادہ ہے اور صنعتیں غیر ملکی اجزاء پر انحصار کرتی ہیں۔ ایک برآمد کنندہ نے کہا کہ ہمیں بھارت سے سمگلنگ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں پیداواری لاگت خطے میں سب سے زیادہ ہے، جس سے بھارت، چین اور بنگلہ دیش سے اشیاء کی درآمد کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان باضابطہ تجارتی تعلقات 2019 سے منجمد ہیں، لیکن اعداد و شمار اور زمینی حقائق یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی انحصار غیر رسمی ذرائع سے اب بھی برقرار ہے۔ یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ بھارت سے جو چیزیں ہم منگواتے ہیں پاکستان میں ان کی پیداواری لاگت زیادہ آ جاتی ہے، لیکن ناظرین یہاں ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز، تو ان کی غیرت، ہمارے حکمرانوں کی غیرت کہاں پہ گئی کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو چیزیں مہنگی ہیں بھارت سے سستی منگوا لی جائیں۔ تو ایسے میں بات کرتے ہیں کہ یہ رجیم اتنے بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہے، تو پھر جس طرح سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ فیلڈ مارشل نے جس طرح سے معاملات کو سنبھالا، دیکھا اس وقت یہ فیلڈ مارشل نہیں تھے، ایک جرنیل تھے، آرمی چیف تھے، اور انہوں نے ان کو ایک طرف بٹھا کے جس طرح سے بھارت کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی، تو یہ لوگ تو وطن فروشی تک بھی چلے جاتے ہیں۔ بھارت سے ہمارے کیسے تعلقات ہیں اور یہ ان کے ساتھ تجارت کیے جا رہے ہیں۔ 2019 میں جب بھارت کے ساتھ تجارت کا خاتمہ ہو چکا تھا تو پھر یہ کون تھے، انہوں نے کیسے یہ سارا کچھ کر لیا؟ تو ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، جس طرح سے ایمان دورانی کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ فوج جو بھی فیصلہ کرتی ہے پبلک انٹرسٹ میں فیصلہ کرتی ہے، تو اس چیز کو کچھ لوگوں کی طرف سے غلط طور پر لیا گیا۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ ان کو اگر پاور دی گئی ہے، ان کو اقتدار دیا گیا ہے، تو بھارت کے ساتھ ان کے کیسے تعلقات ہیں؟ تو پاک فوج پبلک انٹرسٹ میں فیصلہ کرتی ہے، ورنہ تو یہ اپنے وطن کو بیچ دیں، اپنا ایٹمی پروگرام بیچ دیں۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاک فوج کی کبھی مداخلت ناگزیر ہو جاتی ہے، ورنہ یہ سارا کچھ پاکستان کے ساتھ کر کے چلے جائیں۔ یہ تو پھر بھی فوج کی طرف سے ان کی نگرانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی جاتی ہے کہ انہوں نے تجارت اتنی زیادہ محدود کی ہوئی ہے، ورنہ تو یہ پاکستان کو بھارت کا توفیلی بنا کر ہی چھوڑیں۔ تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ فیلڈ مارشل کو صدر بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو ترمیم بھی ایک لائی جا رہی ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب کو جس طرح سے کہہ دیا جائے گا وہ آسانی سے مان جائیں گے، اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ایک اور ترمیم لا کے آصف علی زرداری صاحب کی صفائی، ایوان صدر کا صفایا، یہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ تو ویسے فیلڈ مارشل صاحب کو جس طرح سے عہدہ یہ دیا گیا ہے، تو اس عہدے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کو مزید پاورفل بنایا جائے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو اس طرح سے پاورفل بنایا جائے گا کہ ان کے انڈر جوائنٹ سروسز کے چیف بھی آ جائیں گے، اور جب صدر صاحب چھٹی پر ہوں گے یا ملک سے باہر ہوں گے تو پھر فیلڈ مارشل صاحب قائم مقام صدر ہوا کریں گے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہو سکے گا ترمیم میں، بلکہ اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کم پاور والا فیلڈ مارشل نہیں ہونا، انہوں نے کوئی کم پاور اپنے پاس نہیں رکھنی، انہوں نے اس طرح نہیں کرنا کہ وہ آصف علی زرداری کے مرہون منت ہوں کہ صدر صاحب باہر جائیں تو وہ پھر قائم مقام صدر بن سکیں۔ وہ مستقل کوئی اپنے لیے طاقت کا سرچشمہ منبع ڈھونڈ لیں گے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔
باقی ہم نے بھارت کے ساتھ تجارت کی بات کی تھی تو یہاں پہ یہ بھی خبریں چلتی رہیں، بلکہ یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ تھی کہ پنجاب میں ایک سال کے دوران گزشتہ سال 10 ارب کی کرپشن ہوئی ہے، بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ تو اس پر اس حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سارا کچھ تو پرویز الہی کے دور میں ہوا تھا۔ اسی طرح سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو بالکل جھوٹ تھا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں بھارت کے ساتھ تجارت کی بات ہو رہی ہے، یہ تو ماضی والے کر گئے ہیں۔ جو بھی ایسی بات ہوتی ہے یہ ماضی کے حکمرانوں کے اوپر تھوپ دیتے ہیں، عمران خان کے اوپر خصوصی طور پر، ان کی حکومت کے اوپر ہر الزام کو یہ دھر دیتے ہیں، ہر ذمہ داری ان کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ مجھے ایک استاد یاد آ گیا کہ وہ ایک بچے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، کوئی بھی غلطی کرتا تو سزا اس کو دے دی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ استاد صاحب کی طرف سے ایسے ایک بچے کو جوتی ماری گئی، جوتی انہوں نے جان بوجھ کے ماری تھی کیونکہ ان کو آواز آئی ہوئی تھی اور ان کی آواز خارج ہو گئی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آواز کیسے خارج ہو گئی۔ تو انہوں نے ایک بچے کو جوتا مارا، لیکن اس نے پھر بھی سن لیا۔ جو لڑکا قریب بیٹھا ہوا تھا شرارتی تھا، تو اس نے فوری طور پر کان پکڑ لیے۔ تو استاد صاحب نے کہا کہ اوئے تو نے کان کیوں پکڑ لی؟ اس نے کہا جناب یہ بھی آپ نے میرے ذمہ ہی لگانا تھا کہ میری آواز خارج ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ان حکمرانوں کی آواز خارج ہوتی ہے تو ساری کی ساری ذمہ داری یہ کسی اور پر ڈال دیتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔